جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تعلق ہے، آپ کے متعلق یہ کہنا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی اولاد کو نعوذ باللہ من ذالک گالیاں دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی گالی بن جاتی ہے اگر یہ کہا جائے کہ آپ کے جتنے بیٹے تھے نعوذ باللہ من ذالک، جتنی روحانی اولاد کی ساری ایسی ویسی تھی۔ اب سنیں کلام حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام کیا ہے۔ جان و دلم فدائے جمال محمد، خاتم نثار کوچے آل محمد، میری جان اور میرا دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر فدا ہوں۔ خاتم نثار کوچے آل محمد، میری خاک نثار ہے آپ کی آل کے کوچے پر۔ یہ لمبی نظم ہے، کئی حوالے اس سے پہلے میں دے چکا ہوں۔ اب ایک دو اور تحریریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں اپنے رسول مقبول کی راہ میں ایسا اتحاد اور ایسی روحانی یگانگت پیدا کر لی۔ اب اتحاد کا لفظ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ بھی ایک اتحاد کی بات ہوئی، وہ ہے 72 کا اتحاد، اور ایک اتحاد وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے آپ کی زندگی میں، آپ کی تربیت میں پیدا کیا تھا۔ ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ یگانگت پیدا کر لی تھی کہ اسلامی اخوت کی روح سے سچ مچ عضو واحد کی طرح ہو گئی، ایک جان ایک چیز کی، کوئی 1 2 3 4 72 نہیں تھے، ایک ہو چکے تھے سب، اور ان کے روزانہ برتاؤ اور زندگی اور ظاہر اور باطن میں انوار نبوت ایسے رچ گئے تھے کہ گویا وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عکسی تصویریں تھے۔ فتح اسلام صفحہ 35، روحانی خزائن الدین صفحہ روحانی خزائن کا صفحہ 21، شائع شدہ نظار کے ساتھ رقبہ۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صحابہ کے متعلق فرمائی ہیں۔ وہ آپ کے متعلق ایک بزرگ مجدد کا کلام کہ آنے والا مہدی اور مسیح محمد رسول اللہ کی عکسی تصویر ہوگا، اس کو یاد رکھیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کا صحابہ کے متعلق یہ کلام پڑھیں کہ انوار نبوت ان میں ایسے رچ گئے تھے کہ گویا وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عکسی تصویریں تھے۔ ان کے متعلق یہ مولوی صاحب یہ زبان کھول رہے ہیں، یہ لب کشائی فرما رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ نے محمد رسول اللہ کی اولاد کو یہ کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حوالے ان کی نظر سے کبھی گزرے بھی ہیں کہ نہیں؟ امر واقعہ یہ ہے کہ حوالے سب ان کی نظروں سے گزرے ہیں، کیونکہ جس طرح انہوں نے تلاش کیے ہیں فکرے، وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی 100 سے زائد کتب میں سے گنتی کے چند صفحے کا کلام ہے جس پر یہ اعتراض نکال رہا ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے ہیش ٹیگ میں سے کوئی سوئی تلاش کرے، یعنی گٹھا ہو اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، توڑی کا، اس میں سوئی چھپی ہو، ایک ایک توڑی کے اس کو اٹھا کے تنکے کو انہوں نے دیکھا کہ اس سوئی نہ ہو، ہر ایک میں شبہ کیا ہے سوئی کا، پھر سوئیاں نکالی ہیں جو ان کے نزدیک سوئیاں تھیں۔ تو یہ سارے دیکھ کر اس کو رد کرتے چلے گئے، اس لیے یہ کہنا کہ ان کو علم نہیں ہے بالکل جھوٹ ہے۔ اگر علم نہیں تھا تو ایسے حوالے تلاش کہاں سے کیے جن پر تم اعتراض کرتے ہو؟ یہ سارے پڑھے ہوں گے لیکن وجد میں نہیں آئے، تکلیف ہوئی۔ مجھے تو یقین ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ ان پر ان کے لیے سہانے روح ہوگا۔ ایسے ایسے کلمات محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کر رہا ہے، ہم تو اس کو تو ایسا کہنا ہے وہ کہنا ہے اور اس کے اندر گندے فتوے لگانے ہیں، تو یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے بڑی کراہت سے گزرتے ہوئے ہو یہ کیا لکھا ہوا ہے، صفحہ در صفحہ سینکڑوں صفحے پڑھنے کے بعد پھر کوئی سوئی ملتی ہے، پھر اس کو سمیٹ کے ایک صفحہ کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا نہ سنا ہو نہ دیکھا ہو۔ اب بتائیں یہ پڑھنے کے بعد کوئی وہ عبارت لکھ سکتا ہے جو مولوی صاحب نے لکھی ہے؟
اور جہاں تک ائمہ اثنا شیعوں کا تعلق ہے، اگرچہ بہت سے مسلمان علماء بڑے کھل کے شیعوں کی رد کرتے وقت ان کو بھی ساتھ ہی رد کر دیتے ہیں، مگر میں نے بھی ہمیشہ غیر معمولی احترام سے ان کا نام لیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ متقی بزرگ تھے۔ اس لیے شیعہ مسلک اگر حق سے ہٹ بھی چکا ہو تو ان ائمہ کو غلط کہنا جائز نہیں ہے، وہ بہت بلند مرتبہ بزرگ انسان تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ان الفاظ میں فرمایا، ائمہ اثنا عشرہ نہایت درجہ کے مقدس اور راست باز اور ان لوگوں میں سے تھے جن پر کشف صحیح کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا عام مسلک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب مناظرہ ہو رہا ہے کسی شیعہ سے یا کسی عیسائی سے، وہ مناظرے کی تلخی جب دوسری طرف سے بڑھتی ہے تو جواباً ادھر سے بھی کچھ تلخی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کلام تھوڑا سا جوش کا حامل ہو جاتا ہے، لیکن عام مزاج کا نمائندہ نہیں ہوا کرتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب بھی اہل بیت یا صحابہ کا ذکر فرمایا، ہزاروں دفعہ فرمایا، اور وہ پڑھیں جو مناظرے سے ہٹ کر ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کیسا عشق تھا، کیسا پیار تھا، کتنا بڑا مرتبہ تھا ان کا۔ لیکن جہاں کسی سے مناظرہ ہو رہا ہے وہاں وہ شوخیاں دکھا رہا ہے، تیزیاں کر رہا ہے، اس کے جواب میں بعض دفعہ کسی کلمے میں تلخی محسوس ہوتی ہے، مگر وہ اس مناظرے کا رد عمل ہے۔ حقیقت میں نعوذ باللہ من ذالک ان بزرگوں کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ مخالف کو منہ بند کرنے کے لیے بعض دفعہ ایک ایسا کلام کرنا پڑتا ہے جسے اس کو بھی محسوس ہو کہ تلخی کیا ہوتی ہے۔ یہ ازالہ وہام صدوم کا حوالہ سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اب سنیں۔ حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں ائمہ اربعہ، یہ چار امام مسلمانوں میں سنیوں میں جو ائمہ اربعہ کہلاتے ہیں، یہ چار امام اسلام کے واسطے مثل چار دیواری کے تھے۔ پھر دیگر صلحائے امت جو مسیح علیہ السلام سے پہلے 1300 سال کے عرصے میں مختلف وقتوں میں نگینوں کی طرح جڑے ہوئے تھے، ہر صدی میں پیدا ہوئے۔ اب یہ ظالم مولوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ایک اجنبی 1300 سال کے بعد اٹھا اور سارے پچھلے اسلام کو یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ جھوٹ ہے صرف۔ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا فرماتے ہیں، یہ سنیے، ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آج تک ہر ایک صدی میں ایسے باخدا لوگ ہوتے رہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ غیر قوموں کو آسمانی نشان دکھلا کر ان کو ہدایت دیتا رہا، جیسا کہ سید عبد القادر جیلانی اور ابو الحسن خرقانی اور ابو یزید بستامی اور جنید بغدادی اور محی الدین ابن عربی اور ذوالنون مصری اور معین الدین چشتی اجمیری اور قطب الدین بختیار کاکی، میں بھی گیا تھا ان کے مزار سے دعا کرنے، تم تھے ساتھ، آپ بھی تھے وہاں، اور فرید الدین پاک پٹنی اور نظام الدین دہلوی اور شاہ ولی اللہ دہلوی اور شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اسلام میں گزرے ہیں، اور ان لوگوں کا ہزارہا تک عدد پہنچا ہے۔ یہ چند نام گنوا رہے ہیں صرف، فرماتے ہیں ان کا عدد ہزارہا تک پہنچا ہوا ہے۔ بہت سے نام ہیں جو مخفی ہیں، صرف اللہ کے علم میں ہیں اور ہماری ان تک رسائی نہیں۔ اور اس قدر ان لوگوں کے خوارق علماء اور فضلاء کی کتابوں میں منقول ہے، مختلف وقتوں کے علماء کی کتابوں میں اپنے زمانے میں اگر تلاش کیا جائے تو مل جائے گا کہ ایک متعصب کو باوجود سخت تعصب کے آخر ماننا پڑتا ہے کہ یہ لوگ صاحب خوارق و کرامات تھے۔ صاحب خوارق کہتے ہیں کہ عام قانون سے ہٹ کر
کسی قانون کا کسی کے حق میں جاری ہونا جو عام طور پر نہ ہوتا ہو. مثلا عام طور پر لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں دن یہ ہو جائے گا، فلاں دن یہ ہو جائے گا، ہوتا کچھ بھی نہیں. لیکن ایک ایسا آدمی جس کو وہم و گمان بھی نہ ہو اس چیز کے متعلق جو وہ خواب میں دیکھتا ہے، اس کا کبھی سوچا بھی نہ ہو، وہ دیکھتا ہے اور فلاں دن یہ ہونے والا بیان ہی اسی طرح ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں خارق عادت، عام روزمرہ کے دستور سے ہٹ کر بات. تو حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام میں خوارق کا لفظ بہت ملتا ہے. تو احمدی جو مطالعہ کرتے ہیں ان کو میں سمجھا رہا ہوں کہ خوارق کا یہ معنی ہوتا ہے جو روزمرہ کی عام دستور سے ہٹ کر ہو. کہتے ہیں کسی غیر متصف کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ لوگ صاحب خوارق اور کرامات تھے. کرامات کا لفظ تو سب جانتے ہیں. جس قدر اسلام میں، اسلام کی تائید میں اور اسلام کی تائیدیں ہیں، چلیے میں ہے جس قدر اسلام میں، اسلام کی تائید میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی میں آسمانی نشان بذریعہ اس امت کے اولیاء کے ظاہر ہوئے اور ہو رہے ہیں، ان کی نظیر دوسرے مذاہب میں ہرگز نہیں. کتاب البریہ صفحہ 73-74. پھر فرمایا درمیانی زمانے کے صلحائے امت محمدیہ بھی باوجود طوفان بدعت کے ایک دریائے عظیم کی طرح ہے. کہ وہ بیچ کا زمانہ جو جس میں تاریکی پھیل گئی تھی، کہتے ہیں وہ زمانہ بھی آسمانی پانی سے خالی نہیں تھا اسلام کے لیے، جبکہ ہر طرف ایک قسم کا روحانیت کا فقدان ہو چکا تھا اور روحانی پانی مانگے نہیں ملتا تھا. فرماتے ہیں اس زمانے میں امت کے ایسے صلحاء تھے جو روحانیت کا دریا بن کے بہ رہے تھے اور جو بھی ان تک پہنچتا تھا وہ سیراب ہوتا تھا. صوفہ گولڈیا صفحہ 81-12. تو یہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا اصل مسلک. اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ یوسف لدھیانی صاحب اور ان کے مزاج کے لوگوں کا کیا حال ہے. ان کو میں بار بار پھر کہتا ہوں، ان کی میرا خیال کافی ہو چکی ہوگی، لیکن عمر کا کیا پتہ، اللہ جب جس کو چاہے بلا لے. آپ نے مرنا ہے، خدا کے ضرور حاضر ہونا ہے، یہ باتیں یاد رکھیں. جس کا یہ کلام ہے اس کے متعلق وہ بد زبانی کرنا جو آپ نے کی ہے، یہ کسی شریف نفس کو زیب نہیں دیتا.